بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ مصنوعی مولانا روم پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے جو آغاز ہے مصنوعی کا بشن و غزل ہے، اس سے مصنوعی پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مقدمے پہ ہم نے الگ سے ڈسکشنز کی ہیں 2-3 نشستوں میں، تاکہ اس نقطے کی وضاحت ہو جائے کہ مولانا روم نے مصنوعی لکھی کیوں ہے، اور وہ مصنوعی کو کیا سمجھتے ہیں، کیا کس انداز سے پیش کرتے ہیں، اور ان کی کیا توقعات ہے کہ مصنوعی پڑھنے والا مصنوعی سے کیا اخذ کرے۔ مصنوعی جو بشن و نیا سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ بنیادی طور پہ پہلا مضمون جو مصنوعی ہمارے سامنے لے کے آتی ہے وہ عشق کا مضمون ہے، محبت کا مضمون ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے جڑی ساری تفصیلات کھلتی چلی جاتی ہیں۔ پہلے دفتر ہی میں جن نکات کو اور جن مضامین کو مولانا نے بیان کیا ہے، ان میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ ہے عشق کی تاثیر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا یہ بتاتے ہیں کہ عشق کے اوصاف کیا ہیں، اس کے ساتھ پھر تقدیر کے معاملات کیا ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر کس طرح قوت عشق تقدیر پر غالب آ جاتی ہے اور تقدیر کے معاملات میں بھی مؤثر ہوتی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر عشق حقیقی کس طرح اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر عشق ہو تو وہ مقصد کی طرف، مقصد حقیقی کی طرف جو ذات حق ہے اس کی طرف متوجہ کرے گا، اس تک لے کے جائے گا۔ اس کی سبیل کیا ہے، پھر راستہ کیا ہے جس پہ عشق چلاتا ہے، اور پھر چلانے والا مرشد کامل، طبیب کامل کون ہو سکتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اور وہ کس طرح اصلاح کرتا ہے، کس طرح وہ طالب حق کو اہل بناتا ہے قربت حق کو پانے کا، اور اس کی شخصیت کے جو نقائص ہیں ان کو کس طرح دور کرتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں مولانا روم مصنوعی کے آغاز ہی میں ڈسکس کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جو پہلی حقائق مولانا بیان کرتے ہیں مصنوعی کے اندر، وہ حقائق عشق سے متعلق ہے۔ ایک بادشاہ کا ذکر مولانا کرتے ہیں جو کسی کنیز پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر اس کو خرید کے لے آتا ہے۔ جب خرید کے لاتا ہے تو کنیز جب بادشاہ کے محل میں پہنچتی ہے، بجائے اس کی کو آرام میں رہے، آسائش میں رہے، وہ دن بدن بیمار اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر بادشاہ کو اس سے محبت ہے، تو اب اس کنیز کا بیمار ہونا اور دن بدن کمزور ہوتے چلے جانا بادشاہ کے لیے غم کا باعث ہے، دکھ کا باعث ہے۔ بادشاہ اس کی صحت یابی کے لیے ہر ڈاکٹر، ہر طبیب کو بلاتا ہے، لیکن کنیز ہے کہ اس کی بیماری دور ہی نہیں ہوتی، اور ہر آنے والے دن بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بادشاہ سارے ڈاکٹر سے، سارے طبیبوں سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اس کے پاس ایک طبیب آتا ہے اللہ کی تائید سے، اللہ کی رحمت سے۔ وہ طبیب کو مریضہ دکھاتا ہے اور اس کے علاج کی درخواست کرتا ہے۔ تو جب وہ طبیب جو اب اجنبی تھا لیکن بادشاہ کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے نصیب ہوا، وہ جب اس مریضہ کو دیکھتا ہے، اس کنیز کو دیکھتا ہے، تو اس کی بیماری پکڑ لیتا ہے۔ بیماری کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ایک حقائق کی پیرائی میں کس طرح چیزوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ طبیب نبض پہ ہاتھ رکھ کے، مریضہ کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس جگہ جا پہنچتا ہے جو بیماری کا محل ہے، بیماری کا مرکز ہے، اور وہ ایک زرگر ہے۔ اس زرگر کو بلا لیتا ہے طبیب، اور ایسا سامان کرتا ہے، ایسا اہتمام کرتا ہے کہ کنیز زرگر سے بددل ہو جاتی ہے اور اس کی صحت یابی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی صحت یابی ہو جاتی ہے تو بادشاہ کی جو پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک حقائق ہے جو مولانا روم نے بیان کی ہے، لیکن پھر میں وہ بات کہوں گا جو مولانا نے مقدمے میں کہی ہے، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ مولانا نے ایک اور جگہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو لوگ میری حقائقوں کے ظاہر پہ رہے وہ الجھتے رہے، اور جنہوں نے میری حقائقوں کے معنی پہ نظر رکھی وہ حقیقت تک پہنچ گئے۔
یہاں بھی یہی صورتحال ہے. جو بادشاہ ہے یہ روح ہے، جو کنیز ہے وہ اس کا نفس ہے، اور اس کے بعد جو زرگر ہے وہ لذات ہیں، نفس کی خواہشات ہیں جن میں انسانی نفس مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو طبیب ہے وہ مرشد کامل ہے، وہ روحانی معالج ہے، روحانی رہنما ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نفس کے مسائل کا حل کیا ہے. نفس جب لذتوں کا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو ان لذتوں کی حقیقت دکھا کے کہ یہ جو تمہیں سامنے آسائشیں لذتیں نظر آ رہی ہیں، تمہیں حسین و جمیل منظر نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے بڑی مکروہ اور بڑی کبھی حقیقتیں ہیں جنہوں نے تم پہ مرتب ہو کے رہنا ہے اگر تم ان میں پھنسے رہے تو جب نفس اپنے ان علائشوں سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر ان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان سے صرف اسے طبیبی کانول ہی نکال سکتا ہے، کیونکہ کوئی بیمار اپنی بیماری کا خود علاج نہیں کر سکتا. بیمار اس وقت ہی اپنی بیماری کا علاج کر سکتا ہے جب وہ کسی طبیب کے پاس جاتا ہے. ایک کامل طبیب یہ سمجھتا ہے کس بیمار کی بیماری کیا ہے اور کس نوعیت کی ہے، اور کس بیماری کا علاج کیا ہے اور کس طرح علاج کرنا ہے. جب وہ طبیب کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے بیمار، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے. بعین ہی یہاں پر بھی جو روح کا بادشاہ ہے جب اس کو طبیب ملتا ہے تو طبیب کیا کرتا ہے، اس کے نفس کو ان آلائشوں سے آشنا کر کے جن آلائشوں میں رہنے کی وجہ سے وہ منزل سے دور تھا انہیں ان سے دور کرنے کے قابل بناتا ہے، حتیٰ کہ روح اپنی حقیقی جو شفافیت ہے، پاکیزگی ہے، اس کو حاصل کر لیتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ جمال الہی کا مشاہدہ کر سکے اور قرب حق کو پا سکے. تو ناظرین، اس کے اندر اس عقائد میں پھر مولانا روم نے بقیہ جو تفصیلات ہیں ان کو بھی بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، جن کو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کچھ کھولنے کی کوشش کریں.